اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی بن ربیعۃ عن المغیرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان کذبا علی لیس ککذب علی احد من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من نیح علیہ یعذب بما نیح علیہ۔ حضرت مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مجھ پہ جھوٹ باندھا جانا تم میں کسی شخص پر جھوٹ باندھے جانے جیسا نہیں ہے۔ جس نے جان بوجھ کر میری ذات کے متعلق جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے نوحہ کیا قیامت والے دن اس کو جس شے سے اس نے نوحہ کیا ہے اسی شے سے ہی اس کو عذاب دیا جائے گا۔ کسی شخص کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، یہ الزام لگانا یا تہمت لگانا، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ یعنی ایک چیز جو ایک شخص کے متعلق نہیں پائی جاتی وہ چیز کسی کی طرف منسوب کر دینا۔ ایک بندہ چور نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ چور ہے، ایک بندہ زانی نہیں ہم کہتے ہیں زانی ہے، ایک بندہ شرابی نہیں ہے ہم اس کو شرابی کہتے ہیں۔ تو شریعت کے اندر اگر ہو اسلامی نظام تو اس کے لیے پھر شرط یہ ہے کہ وہ بندے کو پکڑ کے لایا جائے قاضی کے سامنے اور قاضی اس سے اس کا ثبوت مانگے۔ جس کو زانی، شرابی یا کوئی بھی بات کہی گئی ہے، چور کہا گیا ہے، اس کے چور ہونے پہ اس سے ثبوت مانگا جائے۔ اگر تو وہ پیش کر دے تو ٹھیک ہے، وہ واقعی چور ہے۔ اگر وہ ثبوت پیش نہ کر سکے، جس طرح کہ ہم کرتے ہیں، ہر دوسرے بندے کو کوئی نہ کوئی کہانی اس کے پیچھے گھڑی ہوئی ہے، اگر وہ پیش نہ کر سکے تو پھر اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اے چوکچ کھلا کے ایک بندے نو کوڑے مارے ہوئے تو کوئی بندہ کسی دے بارے گل نہ کرے، انجے ہے نا جی، بندہ نہیں جی گل نہیں کرنی۔ شریعت نے یہاں تک کہا ہے کہ جب تک کہ کسی کے متعلق اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ نہ لو تب تک رائے قائم نہ کرو۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ یہ حضور نے احکام بیان کیے نا اس چیز کے، گواہی کے، شہادت کے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کب گواہی دیں؟ تو حضور بیٹھے تھے باہر تشریف فرما تھے، سورج سامنے تھا آسمان پہ، حضور نے کہا یہ دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے اوپر دیکھا، یا رسول اللہ سورج ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے سورج ہونے میں کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں شک۔ آپ نے فرمایا کہ تب گواہی دو جب اتنا یقین ہو تمہیں، جتنا یہ یعنی سورج کے دیکھا نا اپنی آنکھوں سے، تمہیں کوئی شک کوئی شبہ نہیں اس کے سورج ہونے پہ۔ کسی کے متعلق جب اتنا یقین ہو جائے، اتنی واضح چیز تم نے دیکھی ہو، تب کہو کہ فلاں چور ہے، اس کو اتنا آنکھوں سے دیکھا ہے چوری کرتے ہوئے۔ کسی کو زانی کہہ رہے ہو تو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم نے، یا اس کے متعلق گواہی، معتبر بندے کی گواہی اتنی ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ جی واقعی یہ زانی ہوگا۔ وہاں جہلم میں ایک جگہ پہ ایک بندے پہ الزام لگا زنا کا، یعنی اچھا نیک صاحب کردار شخص تھا، یعنی یہ جو ہمارا مزاج ہے نا وہ سمجھا رہا ہوں، صاحب کردار اور نیک پاک سیرت بندہ، نمازی پرہیزی بندہ، اس کے اوپر کسی دشمنی کی وجہ سے اس کے اوپر زنا کی تہمت لگی ہے کہ جی ہم نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بات پریا بیٹھ گئی، لوگ بیٹھ گئے سیانے، بات تو پھیل گئی پورے علاقے میں، جی فلاں بندہ زانی ہے۔ بیٹھ گئے جی کس نے دیکھا ہے؟ بات چلتی چلتی اینڈ پہ جا کے جو بندہ نکلا جس نے زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس کو آنکھوں سے نظر کوئی نہیں تھا آتا۔ انا بندہ گواہی دے رہے میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس تو وڈے انے جن سارے پورے محلے نے یقین بھی کر لیا۔ یہ سوال کبھی کسی نے نہیں اٹھایا، یعنی اس پرے کے اندر بھی سوال یہ نہیں اٹھایا گیا کہ جی اس نے دیکھا ہے، جس نے کہا ہے کہ جی میں نے دیکھا ہے اس کو تو نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ اس بات پہ انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے کہا جی نہیں جھوٹ ہے، ایویں بات گول چول کر کے اس بیچارے کے اوپر الزام تھا، وہ الزام ادھر ہی رہا ہے، اس کو ختم نہیں کیا گیا۔
یہ میں گیا ہوں تو میرے سامنے ایک دن بات ہو رہی تھی تو مجھے ایویں کسی نے کہانی سنائی. میں نے کہا جی کس نے دیکھا تھا؟ اور بات چلتی چلتی اس کا نام لیا، جی فلاں نے دیکھا تھا. میں نے کہا عقل کے اندر اس کو تو خود نظر کوئی نہیں آتا. یہ سوال پر ہے میں کسی نے نہیں اٹھایا کہ جو گواہی دے رہا ہے اس کو نظر ہی کوئی نہیں، تو اس نے دیکھا کہاں سے ہے؟ یعنی اندھے کے پیچھے سارے اندھے لگے ہیں. کوئی بندہ کہہ دے کہ فلاں بندے کو میں نے یہ کرتے دیکھا ہے، تو اگر اس نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، ثواب، گناہ، سزا، جزا اس کے سر پہ ہے. اس کی بات سن کے آگے ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو ہم برابر کے ذمہ دار ہو جائیں گے. اس لیے کبھی بھی کسی بھی شخص کے متعلق جب تک آپ کوئی بات واضح طور پہ دیکھ نہ لیں اس کے متعلق رائے قائم نہ کریں. کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے تو کہو چور ہے، زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو کہو زانی ہے. ایویں سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا. اگر آپ کریں گے جس طرح کہ ہمارے ہاں مزاج رواج بن گیا ہے تو یہ بڑا سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے. دوسری اور اہم چیز یہ جھوٹ وہ ہے جو عام عوام میں بولا جاتا ہے کثرت کے ساتھ. دوسرا جھوٹ ہے جو ہمارے سٹیج پہ مذہبی لوگ بولتے ہیں، علماء طبقہ جو خطیب حضرات ہیں، خطیب حضرات، نعت خواں، قوال اور یہ نقیب محفل حضرات جو ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس جھوٹ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے متعلق جھوٹ منسوب کر دیا جائے یہ بھی گناہ ہے، مگر میری ذات کے متعلق جھوٹ منسوب کرو گے تو یہ اس جیسا گناہ نہیں، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. یعنی عام بندے کے متعلق جھوٹ منسوب کیا جائے تو گناہ ہے، اور اگر وہی جھوٹ حضور کی طرف منسوب کر دیا جائے تو عام بندوں کی بنسبت بڑا گناہ ہے. اور حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی اگر آپ عام بندے کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں تو اس کا جھوٹ وہ دین اور شریعت نہیں بنے گا. حضور کی طرف جھوٹ منسوب کریں گے تو وہ دین ہوگا. جی میں کہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا حضور ایسے کرتے تھے، میں بیان کرتا ہوں، اور حضور ویسا نہیں کرتے تھے، سننے والے اس پہ عمل کریں گے، یہ دین ہو جائے گا. انجی گل ہے نا جی. تو حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرنا دین میں تعریف کرنا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو دین کی تبلیغ کرنے والا ہے وہ دین کی احکام، دین بیان کرنے والا ایسا شخص ہونا چاہیے جس کو ناسخ و منسوخ کا علم ہو، اسماء الرجال کا علم ہو. جب حضور کی حدیث بیان کرے تو ایک بار نہیں کروڑ مرتبہ تحقیق کر لے واقعی حضور نے فرمایا بھی ہے یا ایویں جھوٹی کہانی ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ ہجرت فرما کے آ رہے تھے تو غار کے اندر حضور تشریف لے کے گئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف لے کے گئے. آپ نے سنی نا جی بات. حضور حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے کے گئے، سارے کونے کھدرے سوراخ وغیرہ بند کر کے، ایک سوراخ بچ گیا تھا اس پہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایڈی رکھ دی. سنی نا جی گل. اس کے بعد حضور اندر تشریف لے آئے، ایڈی رکھی ہوئی تھی، اس کے اندر کئی 100 سالوں سے سام بیٹھا ہوا تھا جو حضور کی دیدار کا مشتاق تھا. ہے نا واقعہ جی. حالانکہ واقعہ کتابوں میں نہیں ہے، واقعہ کتاباں سب نے ڈنگ ماریا. پھر اگوں صوفیہ نے بنایا ہے کہ جو جتھے ڈنگ ماریا سی حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی کے اوپر وہاں نشان تھا. پھر آگے جو صدیقی ہوتے ہیں یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی نسل سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے خالص ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ان کی ساری نسلوں کے اوپر وہ نشان ہوتا ہے سانپ کا. نہ سانپ نے ڈسا ہے، نہ وہ اتنے 100 سالوں سے سانپ بیٹھا تھا، اور نہ کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے. لیکن کہانی بنائی گئی اور وہ بیان بنا کے قوالوں نے بھی بیان کی، آگے خطیب حضرات نے بھی سٹیجوں کے اوپر سنایا اور ہر بندے کو ازبر یاد کروا دیا. اب جھوٹ کس کی طرف منسوب ہو رہا ہے؟ حضور کی طرف. کس کی طرف ہے؟ حضور کی طرف. دوسرا واقعہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رستے سے گزرتے تھے، اوپر سے ایک مائی حضور کے اوپر کچرا ڈالتی تھی. ہے نا جی. جڑے حج تے گئے ہو پاکستانی اتنی اعلیٰ ترین قوم ہے، اپنے جھوٹ دے ہوتے جرا نا وہ ثبوت بھی بنا لیندی. میں نے ادھر بیان کیا تو ایک حاجی صاحب آئے، کہتے ہیں میں 30 سال مکے میں رہا ہوں، وہاں جس گلی کے اندر اس بڑھیا کا گھر تھا نا وہ کھڑکی آج بھی موجود ہے جس کھڑکی کے اوپر سے وہ کچرا ڈالتی تھی. میں خدا دا نام من اور 2 منزلہ مکان اس زمانے سے نہیں سی ہوندے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں اس طرح چوبارے کوٹھیاں بنگلے نہیں بنے ہوتے تھے.
کسی کھڑکی کی طرف پاکستانیوں نے نسبت کر دی ہے، اب یہ حج عمرے پہ جاتے ہیں سعودی عرب تو جا کے اس کھڑکی کو دیکھتے ہیں، ایتھوں ساڑھے نبی تے کچرا سڑتی سی۔ حضور کی بارگاہ میں کوئی بدبخت آ کے اونچی آواز سے بات کرتا تھا تو صحابہ تلواریں نکال لیتے تھے، تے حضور دے تو کچرا سڑتی سی، حضور کو صحابہ کچھ نہیں سی کہندے، ان کو گل منن والی تے کرو نا۔ اب یہ کتب حدیث میں کہیں کسی کتاب کے اندر ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے، مگر سنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری واقعہ جو عموماً سنایا جائے، یہ فوتگی ہونی ہے، فوتگی تو تانوں کہانی سنائی جاندی ہے، اور کی ہے کہ جی ایک شخص سی اس دے آخری ٹائم آ گیا تو اس دی روح قبض نہیں سی ہو رہی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا گیا، حضور تشریف لائے تو حضور نے وہ سارا حال احوال دیکھا، حضور نے کہا اس کی ماں کو بلا کے لاؤ، ماں کو بلا کے لایا گیا تو ماں سے پوچھا یہ بیٹا تیرا کیا کرتا تھا، اس نے ساری کہانی سنائی، ویسے تو بہت اچھا تھا، نماز وغیرہ یہ وہ سارا کچھ کرتا تھا، مگر میرا نافرمان تھا۔ حضور نے فرمایا تمہاری نافرمانی کی وجہ سے اس کی روح قبض نہیں ہو رہی، اس کو معاف کر دیا۔ وہ آگے پھر وہ کان پہ ہاتھ رکھ کے تو پھر شعر پڑھ کے تو کہانی بڑی بن جاتی ہے کہ جو ماں نے آکھا جی میرے نال بڑی انہیں تکلیف کی تھی، بڑی تکلیف انہیں میں دی تھی، میں معاف نہیں کرنا۔ حضور نے کہا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کی گئی، آگ جلائی گئی، حضور نے کہا اس کو اٹھا کے اندر پھینکو، اور ماں پھر تڑپی، ماں دی مامتا ہوندی تے پھر وہ میاں صاحب دا شعر، میاں صاحب دا قلم اٹھیا تو میاں صاحب نے اخیر کر دیتی، حالانکہ ایسا کوئی واقعہ کتابوں کے اندر موجود۔ اب وہ جو بندہ تھا وہ صحابی رسول بنے گا، حضور کے زمانے میں تھا نا جی، حضور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے عیادت کو آئے ہوئے ہیں، وہ صحابی رسول ہے، تو صحابی کی کیا شان بیان کر رہے ہو کہ ماں دا نافرمان سی، اور واقعہ ہو بھی تب بھی بندہ کوئی بات کرنے والی کرتا ہے، واقعہ ہے ہی نہیں کتابوں میں۔ تو یہ ہے حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، صحابہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا۔ تو جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں وہ ایک بار نہیں کروڑ مرتبہ سوچیں کہ یہ عام چھوٹی سی بات نہیں، عام بندے کی طرف آپ نسبت کر دیتے ہیں فلاں بندہ انج کہندا سی جی، لیکن عام بندے کی طرف جھوٹ منسوب کرنا اور حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس نے حضور کی طرف جھوٹ منسوب کیا یہ گناہ کبیرہ میں سے بندہ جہنم میں جائے گا، اس لیے سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا، نہ حضور کے متعلق اور نہ عام بندے کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔